فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ ویری وارم ویلکم ویئرز۔ اس وقت ہم جس فلمی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اداکار کمال ہیں۔ وقت کی دھول آہستہ آہستہ ماضی کی یادوں پر اس قدر قبضہ جما لیتی ہے کہ وہ دھندلی تصویر بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسی ہی تصویر سے اگر گرد ہٹائی جائے تو ہمیں فلمی دنیا کے ایک خوبصورت اداکار سید کمال نظر آتے ہیں۔ کمال اپنے نام کی طرح نہایت صاحب کمال فنکار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے انہیں ہیرو ہی پیدا کیا ہے۔ خوش شکل کمال کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں نے اسے نہ صرف ایک اچھا اداکار بنایا بلکہ فلم ساز، ہدایت کار اور رائٹر کے طور پر فلمی دنیا میں نام کمانے میں مدد دی۔ کمال کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کی شکل بہت حد تک بھارتی اداکار راج کپور سے ملتی تھی، اس لیے انہیں پاکستانی راج کپور کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید کمال 27 اپریل 1937 کو میرٹھ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید زین العابدین کا تعلق بھارتی شہر سرہند کے ایک زمیندار گھرانے سے تھا، جبکہ والدہ سر سید احمد خان کے خاندان سے تھیں۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان کی فلمی دنیا پر خوبرو اور خوش شکل اداکاروں نذیر، سدھیر، الہ الدین، سنتوش کمار اور اسلم پرویز چھائے ہوئے تھے۔ یہ رومانٹک اور گھریلو و سماجی مسائل اور موضوعات پر بننے والی فلموں کا دور تھا۔ 1957 میں کمال نے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ اس سے قبل حبیب اور اعجاز فلمی دنیا کو دو نئے چہرے میسر آ چکے تھے، لیکن کمال اپنے منفرد خط و خال کی بدولت جداگانہ حیثیت رکھتے تھے۔ قبل ازیں انہیں ممبئی کی فلم نگری میں اداکار کے طور پر کام کرنے کا تجربہ تھا۔ شکل و صورت کے علاوہ کمال کی ایک اور انفرادیت بھی تھی کہ وہ گانوں کی عکس بندی کے دوران ہیروئن کے ساتھ رقص اور اچھل کود کا فن بھی جانتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ پاکستان کی فلمی دنیا میں اس قسم کی اداکاری کرنے والے پہلے ہیرو تھے۔ نامور رائٹر، فلم ساز اور ہدایت کار علی سفیان آفاقی نے کمال کو معروف فلم ساز و ہدایت کار شباب کرانوی سے ملوایا، جنہوں نے فوراً انہیں اپنی فلم ٹھنڈی سڑک میں ہیرو کاسٹ کر لیا۔ ٹھنڈی سڑک کامیڈی ٹائپ مووی تھی۔ اداکار کمال نے ہیرو، کامیڈین اور ڈانسر کے طور پر اس قدر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے اس نئے اداکار کے کام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ ٹھنڈی سڑک باکس آفس پر کوئی خاص کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، مگر کمال کو ہیرو کے طور پر متعارف کرانے کے ساتھ اچھا نقطہ آغاز دے گئے۔ بھارتی اداکار راج کپور سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے بھی انہیں فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملا، کیونکہ ٹھنڈی سڑک میں کمال راج کپور کے انداز میں پیش کیے گئے تھے۔ یہ فلم 2 مئی 1957 کو ریلیز ہوئی۔ کمال کی طرح علی سفیان آفاقی نے بھی بطور فلم رائٹر ٹھنڈی سڑک سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ شباب کرانوی نئے چہرے متعارف کرانے کا مزاج رکھتے تھے۔ اس طرح شاید وہ فلم کا بجٹ محدود رکھتے تھے یا بڑے فنکاروں کے ناز نخرے اٹھانے سے محفوظ رہتے تھے۔ وجہ جو بھی تھی، انہوں نے ہمیشہ نئے فنکاروں کو متعارف کرانے کا خطرہ مول لیا۔
پاکستان منتقل ہونے سے قبل کمال نے ممبئی کی فلمی صنعت میں کمال کپور کے نام سے قسمت آزمائی تھی اور مشہور فلم ساز و ہدایت کار محبوب کی فلم مدر انڈیا کے لیے سکرین ٹیسٹ بھی دیا۔ اسی ٹیسٹ کے دوران انہیں راج کپور کا ہم شکل قرار دیا گیا۔ اس میں کمال کا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو قدرت کے رنگ تھے کہ کمال کو راج کپور کی طرح گورا چٹا، دراز قامت اور اداکاری کی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ بدقسمتی سے کمال کو اپنی ان خصوصیات کے باوجود بھارتی فلموں میں قدم جمانے کا موقع نہ ملا۔ انہی دنوں ایک فلمی تقریب میں ان کی ملاقات راج کپور سے ہوئی، جو کمال سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی فلم میں کام کرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر راج کپور کے ساتھ ان کی تصویر جب اخبارات میں چھپی تو عوام کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہیں فلم باغی سردار، جاگتے رہو اور زندگی میں ثانوی نوعیت کے کردار ملے جن سے وہ مطمئن نہ تھے۔ آخرکار انہوں نے پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آنے سے قبل ہی وہ راج کپور کا ہم شکل اداکار ہونے کے حوالے سے پہچانے جانے لگے تھے، لیکن کراچی کی فلمی دنیا بھی کوئی مختلف نہ تھی۔ جب وہ کراچی کی فلمی دنیا کی خاک چھان رہے تھے تو ان کی ملاقات صحافی و ادیب علی سفیان آفاقی سے ہوئی، جو جلدی دوستی میں بدل گئی۔ علی سفیان آفاقی نے کمال سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی کام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کمال ایک عاشق مزاج بلکہ دل پھینک قسم کا نوجوان تھا، یہ ان کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ جن دنوں وہ ٹھنڈی سڑک میں اداکارہ نادرہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اپنی اس کمزوری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ یک طرفہ طور پر نادرہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ نادرہ کرسچن تھی۔ کمال نے ایک روز اس سے اظہار محبت کرتے ہوئے شادی کی پیشکش کی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ نادرہ ایک زمانہ شناس خاتون تھی، اس نے کمال کی پیشکش کو ہنس کر ٹال دیا۔ یوں کمال بے مراد ہوئے۔ ٹھنڈی سڑک کی فلم بندی کے دوران ہی ہدایت کار داؤد چاند نے کمال کو اپنی فلم مراد کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ ایک سوشل فلم تھی۔ مراد تکمیل کے بعد 9 جولائی 1957 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اگرچہ مراد کا ٹائٹل رول اداکار الیاس کاشمیری نے ادا کیا، مگر فلم کی کامیابی سے کمال کو اپنا فلمی کیریئر آگے بڑھانے میں بہت مدد ملی۔ اداکارہ یاسمین نے مراد میں ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ 1958 کمال کے لیے خالی ثابت ہوا۔ اس سال ان کی کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی یا انہیں کوئی نئی فلم نہ مل سکی۔ 1959 میں بھارت سے آئے فلم ساز منور ایچ قاسم نے ایک اردو سوشل فلم آج کل بنانے کا آغاز کیا اور اداکارہ صوبیہ خانم کے مقابل ہیرو کے لیے کمال کا انتخاب کیا۔ منور ایچ قاسم آج کل میں کمال کو راج کپور کی طرح پیش کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کمال کا کام راج کپور کے انداز میں پکچرائز کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ منور ایچ قاسم کو کمال بہت پسند ہے، ان کی بیگم بھی کمال سے بہت متاثر تھی۔ دونوں نے رضامندی سے اپنی بیٹی کی منگنی کمال سے کر دی۔ کمال قسمت کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوئے، مگر شومیے قسمت 5 جون 1959 کو جب آج کل ریلیز ہوئی تو توقعات کے برعکس ناکام ہو گئی۔ منور ایچ قاسم اور کمال نے فلم کی کامیابی کے بارے میں جو خواب سجا رکھے تھے وہ شیشے کے گھروندے کی طرح چکنا چور ہو گئے۔ آج کل کی ناکامی سے نہ صرف کمال کے فلم کیریئر کو بلکہ زندگی کو ایک زبردست دھچکا لگا۔ منور ایچ قاسم جو کمال کو اپنے لیے خوش بخت سمجھتے تھے، اب ان سے فاصلہ اختیار کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کی شادی کے معاملہ میں بھی لیت و لال دکھانے لگے۔
آخر ایک عرصہ انتظار کے بعد کمال کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ کمال کی منگیتر کی شادی کسی بینک افسر سے ہو گئی ہے۔ کمال کے لیے یہ ایک اور افسوسناک خبر تھی۔ اس طرح وہ شادی کے محاذ پر بھی ناکام ہو گئے۔ 1959 میں انہیں دردانہ پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی فلم سویرا میں کام کرنے کا موقع ملا۔ سویرا کے ہدایت کار رفیق رضوی تھے، جنہوں نے کمال کو شمیم آرا کے مقابل ہیرو کے کردار میں لیا۔ اس فلم کی تیاری کے دوران کمال شمیم آرا کے قریب ہونے لگے۔ شمیم آرا بھی سنجیدہ ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور شادی کے خواب دیکھنے لگے کہ اس دوران شمیم آرا کی خالہ اقبال بیگم اور نانی کو ان کے معاشقے کا علم ہو گیا، جس پر وہ غصہ سے سخت سیخ پا ہو گئیں، جس کے نتیجہ میں انہوں نے شمیم آرا پر نہ صرف کمال سے ملنے جلنے بلکہ فلموں میں اکٹھے کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس معاملے میں کمال کے بڑے بھائی جلال نے بھی اپنے بھرپور جلال کا مظاہرہ کیا اور دونوں کو ایک نہ ہونے دیا۔ سویرا 17 جولائی 1959 کو ریلیز ہوئی اور اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ سویرا کا ایک گانا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زبان زد عام ہوا، جو ایس بی جان نے گایا تھا۔ اکثر لوگ اس گانے کی وجہ سے فلم دیکھنے آتے تھے۔ 14 اگست 1959 کو یوم آزادی کے موقع پر رفیق رضوی کی ایک اور اردو تخلیق اپنا پرایا ریلیز ہوئی۔ یہ فلم کراچی میں تیار کی گئی اور کمال اور شمیم آرا نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اپنا پرایا کے موسیقار سیف چغتائی تھے، جو پیشہ کے اعتبار سے وکیل تھے اور موسیقی سے بالخانہ لگاؤ رکھتے تھے۔ انہیں سب سے پہلے موسیقار کے طور پر یاسین گوریجا نے اپنی پنجابی فلم مگتی میں متعارف کرایا تھا، جو کسی وجہ سے تاخیر سے پایا تقبیل تک پہنچی اور 1961 میں ریلیز ہوئی۔ 29 جنوری 1960 کو ہدایت کار اے ایچ صدیقی کی سوشل فلم انصاف ریلیز ہوئی۔ انصاف میں کمال کو پہلی مرتبہ اداکارہ نیلو کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ یہ فلم کوئی معرکہ سر نہ کر سکی، البتہ کمال اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیلو کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگے۔ اس دور کے معروف فلم ساز اور ہدایت کار انور کمال پاشا کمال کی فنی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کمال کو اپنی نئی فلم وطن کے لیے مسرت نذیر کے مقابل کاسٹ کر لیا۔ وطن کے موسیقار ماسٹر عنایت حسین تھے۔ وطن عوام کو متاثر نہ کر سکی۔ ہدایت کار لقمان احمد نے بھی ان دنوں تیار ہونے والی اپنی تاریخی فلم ایاز میں کمال کو ایک کردار کے لیے منتخب کیا۔ ایاز کی کہانی عظیم فاتح محمود غزنوی کی زندگی پر مبنی تھی۔ محمود غزنوی کا کردار شاہ نواز اور ایاز کا حبیب نے ادا کیا۔ ایاز 29 اپریل 1960 کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تو عوام نے لقمان احمد کی اس کوشش کو پسند کیا اور فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ کمال کی ایک اور فلم ہدایت کار نجم نقوی کی دل نادان 6 جون 1960 کو ریلیز کی گئی۔ دل نادان سوشل موضوع پر ایک اچھی کوشش تھی، جس میں کمال کے ساتھ مسرت نذیر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ فلم بھی اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ ہدایت کار ایم اے رشید نے صبح کہیں شام کہیں میں کمال کو سیکنڈ ہیرو کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا۔ فلم کے مرکزی کردار نیلو اور اسلم پرویز نے ادا کیے۔ 26 مئی 1961 کو ریلیز ہونے والی یہ فلم عوام کو متاثر نہ کر سکی۔ کمال کی ایک اور فلم ہدایت کار ایم اے رفیق کی تخلیق جادوگر 11 اگست 1961 کو سنیما گھروں کی زینت بنی، مگر عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی۔ فلم ساز انور کمال پاشا کی گل فروش میں کمال کی اداکاری کو پسند کیا گیا۔ ان کے مقابل مینا شوری نے کام کیا۔
1962 میں ہدایتکار حسن طارق نے فلم بنجارن میں کمال اور نیلو کو ایک بار اکٹھے کر دیا۔ بنجارن باکس آفس پر ہٹ ثابت ہوئی۔ کمال اس سے قبل حسب عادت نیلو کے ساتھ یک طرفہ عشق میں مبتلا رہ چکے تھے۔ وہ نیلو کو پسند کرتے تھے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے کراچی کے ساحل سمندر پر ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف نیلو کو سب کے سامنے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس موقع پر نہ صرف فلم کا کریو بلکہ خود نیلو بھی کمال کی اس بے باکی پر حیران رہ گئی۔ اس صورتحال کو نیلو نے بڑی سمجھداری سے سنبھالا۔ بعد ازاں نیلو نے کمال کو اس قدر سمجھایا کہ ان کے سر سے نیلو کے عشق کا بھوت اتر گیا۔ اس طرح کمال شادی کے معاملے میں ایک مرتبہ پھر نامراد ہوئے۔ نیلو سے ان کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن ان کے درمیان ہمیشہ دوستی اور ہمدردی کا رشتہ قائم رہا۔ جب کمال نے اپنی ذاتی فلم جوکر بنانے کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنی دونوں سابقہ محبوباؤں شمیم آرا اور نیلو کو نمایاں کرداروں میں کاسٹ کیا۔ جب شوٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو نیلو کی جگہ رانی سیٹ پر نظر آئی۔ اس طرح شمیم آرا بھی الگ ہو گئی۔ مجبوراً کمال کو شمیم آرا کا کردار زیبا کو دینا پڑا۔ نیلو ہمیشہ کمال کے بارے میں ہمدردانہ جذبات رکھتی تھی اور کمال بھی ہمیشہ نیلو کے جذبات کی قدر کرتے تھے۔ خصوصاً جب کمال پر برا وقت آیا تو نیلو نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی، جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھولے۔ ایک مرتبہ ایک حادثے میں کمال کا بازو ٹوٹ گیا تو نیلو نے کمال کی تیمارداری کے ساتھ اس کا بھرپور خیال رکھا۔ اس وقت قتیل شفائی بھی نیلو کے ہمراہ تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں کمال بے روزگاری کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ نیلو نے انہیں اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کر کے ان کی معاشی مدد کی، جو نیلو کی انسان دوستی کا ثبوت تھا۔ کمال تمام عمر فلمی حلقوں میں نیلو کی اس مدد اور نیکی کا خصوصی ذکر کرتے رہے۔ کمال فطرتاً اپنے موسم کو یاد رکھنے والے انسان تھے۔ حسن طارق نے بنجارن کی کامیابی کے بعد فلم قتل کے بعد شروع کی تو کمال اور نیلو کو اس میں بھی ہیرو اور ہیروئن لیا۔ قتل کے بعد ایک جاسوسی فلم تھی جس میں محمد علی نے مہمان اداکار کے طور پر ایک مختصر کردار ادا کیا۔ اس فلم کو بے حد پسند کیا گیا۔ 1964 میں ہدایتکار اقبال یوسف کی فلم نہلے پہ دہلا میں کمال مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوئے، جو باکس آفس پر کامیاب رہی۔ اس فلم میں کمال کے مقابل اداکارہ بہار نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ ان دنوں بہار اور اقبال یوسف کا عشق عروج پر تھا۔ کچھ عرصہ بعد دونوں نے شادی کر لی۔ بدقسمتی سے دونوں کے درمیان قائم ہونے والا یہ رشتہ ازدواج زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ اس سے قبل 1963 میں کمال فلم دل نے تجھے مان لیا میں زیبا کے مقابل ہیرو آئے تھے۔ یہ فلم ہٹ رہی تھی، بلکہ کمال اور زیبا کی جوڑی کو شائقین فلم نے بے حد پسند کیا تھا۔ کمال ایک ایسے ہیرو تھے جن کو ہر ہیروئن کے ساتھ پسند کیا جاتا تھا۔ فلم توبہ کی ریلیز کے بعد زیبا اور کمال کی جوڑی بلندیوں کی انتہا کو چھونے لگی۔ توبہ کے ہدایتکار ایس اے حافظ زیبا کی جگہ شمیم آرا سے کام کرانا چاہتے تھے، مگر شمیم آرا کے گھر والوں نے کمال کے معاشقے کی وجہ سے اس پر کمال کے ساتھ کسی بھی فلم میں کام کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ توبہ کی کامیابی میں بہترین اسکرپٹ، میوزک اور ڈائریکشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تاہم فلم کی کامیابی کا کریڈٹ کمال اور زیبا کی اداکاری کو بھی جاتا ہے۔ توبہ نے کراچی سے لے کر ڈھاکہ تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ فلم میں گلوکار منیر حسین کی گائی قوالی میری توبہ توبہ نے ہر طرف دھوم مچائی۔ ہدایتکار ایس ایم یوسف کی آشیانہ کی کامیابی نے بھی کمال کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ کیا۔ 1964 میں کمال کی رانی کے ساتھ پہلی فلم چھوٹی بہن ریلیز ہوئی۔ جن دنوں یہ فلم تیاری کے مراحل میں تھی،
کمال حسب عادت رانی کے عشق میں بھی گرفتار ہو گئے۔ کمال کا یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ساتھی اداکارہ کے ساتھ جھٹ عشق اور پٹ بیاہ کے معاملات تک پہنچ جاتے تھے۔ دوسری اداکاروں کے برعکس رانی نے کمال کے جذبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ دونوں کا عشق تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔ شمیم آرا کے بعد کمال رانی کو سب سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ عشق کے بخار کے دوران ہی رانی اور کمال کی ایک اور فلم ایک دل دو دیوانے بھی زیر تقبیر تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ سوات کی خوبصورت اور پرفضا لوکیشنز پر کی گئی۔ اس دوران کمال کو اچانک اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے بھارت جانا پڑا اور ان کا رانی سے رابطہ کٹ گیا۔ ادھر رانی سے کمال کی جدائی برداشت نہ ہو سکی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھارت پہنچ گئی۔ کمال اور رانی نے بھارت میں خوب سیر سپاٹا کیا۔ جب وہ دونوں واپس پاکستان پہنچے تو اخبارات نے دونوں کی شادی کی خبریں چھاپ دیں۔ انہی دنوں کمال کی ذاتی فلم جوکر مکمل ہوگی اور اس کی ریلیز کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ جوکر کا پریمیئر شو خیام سینما کراچی میں طے ہونا پایا۔ اس موقع پر رانی اور کمال کے عزیز و اقارب بھی مدعو تھے۔ اس دوران کمال کی ایک پرستار لڑکی زرین کی انٹری ہوتی ہے۔ زرین نے کمال کو تواتر سے خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی تحریر خوبصورت اور متاثر کن تھی۔ زرین نے کمال سے اظہار محبت کرتے ہوئے اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو کمال اس سے بے حد متاثر ہوئے، جس کے بعد ان کے سر سے رانی کے عشق کا بھوت اتر گیا اور زرین کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ زرین ایک سلچی سلیقہ شعار اور خوبصورت خد و خال کی لڑکی تھی۔ چنانچہ کمال اور زرین نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں گھرانوں کی رضامندی کے بعد بالآخر کمال کو جیون ساتھی مل گیا اور زرین ایک عام پرستار سے زرین کمال بن گئی۔ شادی کے بعد زرین نے کمال پر نہ جانے کیا جادو کیا کہ وہ اس کے بعد کبھی کسی ساتھی اداکارہ کے عشق میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ فلمی مصروفیات پر مرکوز کر دی۔ انہی دنوں انہوں نے اپنے فلم پروڈکشن کا ذاتی ادارہ کمال فلمز بنا لیا، جس کے بینر تلے انہوں نے پنجابی فلم جٹ کڑیاں تو ڈردا، جٹ کمالا گیا دبئی اور انسان اور گدھا جیسی شاندار فلمیں تخلیق کی۔ ان کے علاوہ کمال کی دیگر فلموں میں خان بہادر، بلبل بغداد، دال میں کالا، پیار کی سزا، ایسا بھی ہوتا ہے، کون کسی کا، ہم دونوں، درد دل، میں وہ نہیں، سہاگن، میرے بچے میری آنکھیں، البیلا، شب بخیر، عالیہ، دل دیوانہ، دوسری ماں، کھلونا، الف لیلا، شریک حیات، آوارہ، نائٹ کلب، شہنائی، عاشق، بہن بھائی، عورت اور زمانہ، گھر پیارا گھر، نئی لیلا نیا مجنوں، ہنی مون، روڈ ٹو سوات، گھر داماد، 14ویں صدی، دل دے کے دیکھو، مہمان، لو ان یورپ، دو باغی، روٹھا نہ کرو، روپ بہروپ، آخری حملہ، فرض، نام کے نواب، بھائی بھائی، ہیرا پھیری، کل دے منڈے، نوٹا نو سلام، ہر فن مولا، فٹافٹ، لالے دی جان، مشرق مغرب، سیاست، میرا انصاف اور مہندی قابل ذکر ہیں۔ کمال نے اپنے فلمی کیریئر میں ایک بنگالی فلم نارچر پتل یعنی ناچنے والی گڑیا میں بھی کام کیا۔ یہ فلم 1971 میں ڈھاکہ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم کے ہدایت کار اشوک گھوش تھے جو موسیقار روبن گھوش کے بڑے بھائی تھے۔ فلم کے مرکزی کردار شبنم اور بنگالی اداکار رزاق نے ادا کیے تھے۔ اداکار کمال نے اپنے دور کی نامور ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا، جن میں مسرت نذیر، شمیم آرا، حسنہ، عالیہ،
زیبا، دیبا، رانی، یاسمین، سلونی، نیلو، نیر سلطانہ، لیلا، مینا شوری، بہار، صوفیہ بانو، رخسانہ، غزالہ، شبنم، صابرہ سلطانہ، نسیمہ خان، نشو، نغمہ، شائستہ قیصر، روزینہ، نجمہ، مسرت شاہین، خانم، آسیہ اور بابرہ شریف شامل ہیں۔ زیبا، دیبا اور شمیمارا کے ساتھ ان کی جوڑی مقبول ہوئی۔ ان اداکاراؤں کے ساتھ فلم اپنا پرایا، زمانہ کیا کہے گا، نائٹ کلب، عالیہ، کھلونا اور نام کے نواب میں کمال کی اداکاری کو پسند کیا گیا۔ حسنہ کے ساتھ ہنی مون اور بہن بھائی کامیاب فلمیں تھیں۔ کمال نے اپنے دور کے نامور ہیروز اعجاز، حبیب، ندیم اور وحید مراد کے ساتھ بھی کام کیا۔ فلمی دنیا میں جب پنجابی زبان میں فلمیں بنانے کا رجحان بڑھا تو انہوں نے پنجابی فلم سازی پر بھی توجہ دی اور متعدد خوبصورت اور کامیاب فلمیں تخلیق کیں۔ فلمی صنعت میں زوال کی صورتحال پیدا ہونے پر وہ لاہور کی فلمی دنیا چھوڑ کر مستقل کراچی میں بس گئے۔ یہاں سے انہوں نے خارزار سیاست میں قدم رکھنے کا بھی فیصلہ کیا اور سیاست کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ کر ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کا عہد کیا۔ مگر افسوس، کمال کو سیاستدان بننے ہی نہ دیا گیا۔ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا مگر ناکام رہے، یوں وہ میدان سیاست سے نامراد ہوئے۔ ان حالات سے بددل ہو کر انہوں نے سیاست میں کرپشن اور دیگر ہتھ کنڈوں پر مبنی ایک اردو فلم سیاست بنائی جو ان کی سیاست کی طرح ناکام ثابت ہوئی۔ اس دوران کمال نے فن اداکاری کی طرف توجہ دی اور کراچی میں اداکاری سکھانے کا ایک ادارہ کمال اکیڈمی قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیلی ویژن سکرین پر آنا شروع ہوئے اور پی ٹی وی کے ایک پروگرام کمال شو کی میزبانی کرنے لگے۔ بطور کمپیر ان کا یہ شو کامیاب رہا۔ کچھ ٹی وی ڈرامے اور دستاویزی فلمیں بھی تخلیق کی۔ کمال عملی زندگی میں ایک ہمدرد اور دوسروں کا دکھ بانٹنے والا انسان تھا۔ دوستوں کی دعوتوں میں شریک ہوتے، آخری عمر میں کراچی کے فلم سازوں اور فلمی صحافیوں سے اکثر ملتے رہے۔ وہ انہیں ماضی کے اپنے قصے سناتے۔ کمال نے مرتے دم تک اپنی بیوی زرین سے محبت کی۔ 1 اکتوبر 2009 کو فلمی دنیا کا یہ باکمال ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ وہ طویل عرصہ سے دل کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ وفات سے تقریباً 1 ماہ قبل وہ گھر میں گر گئے، جس کے بعد وہ بستر علالت پر چلے گئے۔ انہیں کراچی کے غزری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹا غالب کمال اور 3 بیٹیاں سوگوار چھوڑی۔ انہوں نے زندگی ہی میں غالب کمال کو فلموں میں کیریئر بنانے کے لیے بہت سپورٹ کیا مگر وہ ناکام رہے۔ ان کی وفات پر ان کے ساتھی فنکاروں نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فلم رائٹر پرویز کلیم نے کہا، وہ ایک اچھے اداکار اور باعزت انسان تھے۔ ان کی وفات سے فلمی دنیا کا ایک باب بند ہو گیا۔ ہدایت کار اسلم ڈار نے کہا، وہ ایک مشہور اور اچھے اداکار تھے۔ وہ ہمیشہ پیشہ ورانہ انداز میں پوری لگن سے کام کرتے رہے۔ اداکار غلام محی الدین نے کہا کہ کمال ایک غیر معمولی قابلیت کے حامل اداکار تھے۔ اداکارہ بابرہ شریف نے کہا، کمال ان کے سینئر تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں ورسٹائل ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے متعدد کردار نہایت کامیابی سے نبھائے۔ اداکارہ دیبا نے کہا، کمال ایک لیجنڈ ایکٹر تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی فلم انڈسٹری کے لیے وقف کر دی۔ اداکاری میں ان کا اپنا انداز تھا۔ اداکار حبیب نے کہا، کمال کے ساتھ ان کی ایک فلم آشیانہ تھی جس میں کمال نے لاجواب کام کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔